اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ آج ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ پیش کرنا چاہتے ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری ایام میں یا آخری دن دیا، جس خطبہ کو خطبہ شعبانیہ کہا جاتا ہے۔ اس خطبہ کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک رمضان کی برکات اور اس کی فضیلت کو ذکر کیا، اور پھر ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کا طریقہ بتایا کہ ان فیوز اور برکات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور یہ ایسا عظیم و شان خطبہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے آخری دن کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ کون سا مہینہ آنے والا ہے اور اس کی کیا فضیلت ہے، اور پھر اس فضیلت کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ درمیان میں ایک ایسا حصہ بھی آیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ فرمایا اس ڈر سے کہ کہیں میری امت اس سے غافل نہ رہ جائے اور اس کی فضیلت کو نہ سمجھ سکے۔ تو آئیے ہم آپ کی خدمت میں وہ خطبہ پیش کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی فضیلت ہے اور وہ کون سی برکات ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے، اور ان کو یہ خوف بھی لاحق تھا کہیں میری امت ان فضیلتوں کو حاصل نہ کر سکے اور پیچھے رہ جائے، اور وہ چیزیں بھی بتائیں، وہ راہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے آپ ان فضیلتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خطبہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، اور امام نے اپنے آباء و اجداد سے، اور یہ سلسلہ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب تک پہنچتا ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگو آپ کے پاس اللہ کا مہینہ آنے والا ہے، کوئی عام مہینہ نہیں ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ بالبرکت والرحمت والمغفرت، یہ جو اللہ کا مہینہ ہے یہ آپ کے پاس تین چیزیں لے کر آ رہا ہے۔ ایک برکت لے کر آ رہا ہے، ایک رحمت لے کر آ رہا ہے، اور ایک مغفرت لے کر آ رہا ہے۔ برکت کیا ہوتی ہے؟ اکثر ہم دعائیں بھی کرتے ہیں کہ اے میرے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری عمر میں برکت عطا فرما، ہمارے امور میں برکت عطا فرما۔ برکت یہ ہوتی ہے کہ کم چیز ہو اور اس سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جائے۔ بالبرکت یعنی کم وقت کے اندر، یہ جو ماہ مبارک رمضان ہے، کم وقت کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہمیں مل جاتی ہیں۔ ہے ایک مہینہ، لیکن اس ایک مہینے کے اندر پوری عمر کا سامان ہمیں مل جاتا ہے، پوری عمر کی روحانیت ہمیں مل جاتی ہے، ہماری آخرت کہ جس کے زمانے کو نہیں شمار کیا جا سکتا، ہم فیہا خالدون، وہ سنور جاتی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کے لیے آتا ہے لیکن بہت کچھ دے کر جاتا ہے، برکت کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا رسول خدا نے ارشاد فرمایا والرحمہ، اور یہ رحمت لے کر آتا ہے، یہ رحمت لے کر آ رہا ہے یہ مہینہ آپ کے پاس۔ رحمت کیا ہے؟ یعنی خالق کائنات اپنے بندوں پر خصوصی توجہ کرتا ہے، خالق کائنات اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے اور خصوصی توجہ اور شفقت رکھتا ہے کہ میرا بندہ ایک خاص مقام تک پہنچ جائے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جیسے اگر ہمارا کوئی جاننے والا ہو، وزیر اعظم ہو، ہمیں بھی پتا ہو کہ وہ ہمیں جانتا ہے، تو ہم خوش رہتے ہیں کہ ہمارا کام آسانی سے ہو سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وزیر اعظم کی مجھ پر توجہ ہے۔ جبکہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصی طور پر خالق کائنات اپنے بندے کی طرف توجہ کرتا ہے، رحمت کرتا ہے، خصوصی طور پر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے بلائے اور میں اس کا جواب دوں، یہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کر دوں۔
تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ وہ قادر مطلق جس کا ہر چیز کے اوپر کنٹرول ہے وہ آپ کو عطا کرنا چاہتا ہے. تو اندرونی طور پر ہمیں مطمئن ہونا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، اور جو کچھ ہم اس مہینے میں مانگ سکتے ہیں، اپنے آپ کو سعید بنا سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، جو کچھ مانگ سکتے ہیں، جو کچھ مانگیں گے خالق کائنات عطا کرے گا. جو پاک پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مہینہ رحمت لے کر آ رہا ہے. خدا خصوصی طور پر اپنے بندے کو اپنا مہمان بنایا ہوا ہے. اور تیسری اس مہینے کی جو صفت ہے وہ ہے والمغفرت، یہ مغفرت لے کر آ رہا ہے. کیا عظیم پیکج ہے، کیا عظیم خالق کائنات نے یہ مہینہ رکھا ہے کہ جو کچھ تم پہلے کر چکے ہو وہ میں تمہیں معاف کر دوں گا. لیکن اس کی شرائط کیا ہے اس خطبے کے اندر آ رہی ہے. کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور پھر آگے اللہ آپ پر رحمتوں کی بارش کر دے؟ اس میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں کہ حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں. جو حقوق اللہ ہیں، خالق کائنات آپ کے گزشتہ گناہوں کو توبہ سے معاف کر دے گا. لیکن جو حقوق الناس ہیں اس کی طرف توجہ دیں، ماہ مبارک رمضان سے پہلے وہ ادا کر دیں. اگر کسی کی غیبت کی ہے، کسی پر تہمت لگائی ہے، یا کسی سے ناانصافی کی ہے، کسی کا کوئی حق دینا ہے، تو اس کو ادا کر لیں تاکہ یہ فیوز اور برکات ہم حاصل کر سکیں. اور پھر ارشاد فرمایا والمغفرت شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور، اور یہ وہ مہینہ ہے جو خالق کائنات کے نزدیک افضل ترین مہینہ ہے. دنیا کے لوگ بھی مختلف پیکج دیتے ہیں، سکیمیں نکالتے ہیں، لیکن عجیب اور کتنا عظیم پیکج ہے کہ آؤ شرائط کو غور سے پڑھو، ان شرائط پر عمل کرو، جو گزشتہ گناہ ہیں وہ بھی معاف ہیں، اور آگے اگر آپ ایک نیکی کرو گے تو اس کو اس مہینے کے اندر 70 گنا آپ کو ثواب ملے گا.